باب سطر کا بیان الفصل الاول حدیث نمبر 754 عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کپڑے کے دو کنارے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 755 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ حدیث نمبر 756 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو وہ اس کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے مخالف سمت کر لے، دائیں کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کو دائیں کندھے پر۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 757 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش چادر میں نماز پڑھی۔ آپ نے اس کے نقش و نگار کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کے نقش و نگار کے بغیر چادر لے آؤ، اس نے تو میری نماز میں خلل ڈال دیا تھا۔ بخاری مسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا جبکہ میں نماز میں تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے کسی فتنے کا شکار نہ کر دے۔ حدیث نمبر 758 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کی ایک جانب کو ڈانپ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنے اس پردے کو ہم سے دور کر دے کیونکہ اس کی تصاویر میری نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 759 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی کوٹ تحفہ میں دیا گیا تو آپ نے اسے پہن کر نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر سخت ناپسندیدگی کے عالم میں اسے اتار دیا اور فرمایا، یہ متقی لوگوں کے شایان نشان نہیں۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی حدیث نمبر 760 سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں شکاری آدمی ہوں، کیا میں ایک قمیض میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بٹن بند کر کے کھوا کانٹوں کو ہی بطور بٹن استعمال کر لو۔ ابو داؤد۔ امام نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 761 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اپنا تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ وضو کرو۔ وہ گیا اور وضو کر کے پھر حاضر ہوا تو کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنا تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، جبکہ اللہ تہبند لٹکا کر نماز پڑھنے والے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ یہ روایت حسن ہے، حافظ زبیر علی زہی رحمۃ اللہ کے نزدیک، البتہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو علماء کہتے ہیں راجح یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہی ہے۔ حدیث نمبر 762 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بالغہ عورت کی ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
حدیث نمبر 763۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا عورت تہ بند کے بغیر صرف قمیض اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب قمیض اس قدر کامل اور کشادہ ہو کہ وہ اس کے پاؤں ڈھانپتی ہو۔ ابو داؤد اور انہوں نے راویوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا جنہوں نے اس حدیث کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ پر موقوف قرار دیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 764۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز گلے میں کپڑا لٹکانے اور منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 765۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 766۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے جوتے اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ دیے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، تمہیں کس چیز نے جوتے اتارنے پر آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں نجاست ہے۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ دیکھے، اگر وہ اپنے جوتوں میں نجاست دیکھے تو وہ اسے صاف کرے، پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 767۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنے جوتے اپنی دائیں طرف رکھے نہ بائیں طرف، کیونکہ اس کی بائیں جانب کسی دوسرے شخص کی دائیں جانب ہوگی۔ ہاں، اگر اس کے بائیں طرف کوئی نہ ہو تو پھر بائیں طرف رکھ لے، ورنہ انہیں اپنے پاؤں کے درمیان رکھے۔ ابو داؤد ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ الفصل الثالث۔ حدیث نمبر 768۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو چٹائی پر نماز پڑھتے اور اس پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنے جسم کو ایک کپڑے میں ڈھانپ رکھا تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 769۔ عمر بن شعیب رحمۃ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ننگے پاؤں اور کبھی جوتوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 770۔ محمد بن مکندر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ نے ایک تہبند میں اس طرح نماز پڑھی کہ انہوں نے اسے گردن کی طرف باندھا ہوا تھا، جبکہ ان کے کپڑے مشجب گڈونچی پر رکھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ محض اس لیے کیا ہے تاکہ آپ جیسے احمق شخص مجھے دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے کون شخص تھا جس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر
771 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک کمرے میں نماز پڑھنا سنت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کیا کرتے تھے اور ہمیں منع نہیں کیا جاتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ تب تھا جب کپڑوں کی قلت تھی، پس جب اللہ فراقی عطا فرما دی تو پھر دو کپڑوں میں نماز پڑھنا بہتر و افضل ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب سترہ کا بیان، الفصل الاول، حدیث نمبر 772۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت عیدگاہ کی طرف جاتے، ایک چھوٹا نیزہ آپ کے آگے آگے اٹھا کر لے جایا جاتا اور اسے عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا، پھر آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 773۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا جبکہ آپ وادی بطحا میں چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تھے، اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے کھڑے ہیں، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چنانچہ جس سے تو اس میں سے کچھ مل جاتا ہے وہ اسے اپنے جسم پر مل لیتا ہے، اور جسے اس میں سے کچھ نہ ملتا تو وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی حاصل کر لیتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے چھوٹا نیزہ لے کر گاڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تیزی سے تشریف لائے، آپ نے چھوٹے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائی اور میں نے لوگوں اور چوپایوں کو آپ کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 774۔ نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بٹھا دیا کرتے اور پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، راوی بیان کرتے ہیں میں نے کہا جب اونٹ چرنے کے لیے چلے جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ پالان و کجاوا پکڑتے اور اسے سامنے رکھ کر اس کے آخری حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 775۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اپنے آگے رکھ لے تو وہ نماز پڑھے اور جو اس سے پرے گزرے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 776۔ ابو جہیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو پتہ چل جائے کہ اسے کتنا گناہ یا نقصان ہوگا تو اس کے لیے اس کے آگے سے گزرنے سے 40 تک کھڑے رہنا بہتر ہوتا۔ ابو نضر نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن یا ماہ یا 40 سال فرمائے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 777۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جو اسے لوگوں سے چھپا رہی ہو، یعنی کسی چیز کو ستھرا بنا کر نماز پڑھے، اور پھر بھی کوئی شخص اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے روکے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو پھر وہ اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم کے الفاظ بھی اسی معنی میں ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 778۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عورت گدھا اور کتا نمازی کے آگے سے گزر کر نماز توڑ دیتے ہیں جبکہ پالان کی آخری لکڑی کی مثل کوئی چیز اس سے بچاتی ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 779۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھا کرتے تھے جبکہ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی تھی جس طرح امام کے آگے جنازہ رکھا ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 780۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں ایک دن گدی پر سوار ہو کر آیا۔ میں ان دنوں قریب البلوغ تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی دیوار کی اوٹ لیے بغیر مینا میں نماز پڑھا رہے تھے۔ پس میں ایک صف کے آگے سے گزرا، پھر میں گدی سے اترا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا اور کسی نے بھی مجھ پر اعتراض نہ کیا۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ پائے تو پھر اپنی لاٹھی گاڑ لے، اور اگر اس کے پاس لاٹھی بھی نہ ہو تو پھر ایک لکیر کھینچ لے، پھر اس کے آگے سے جو بھی گزر جائے وہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 782۔ سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سترہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو وہ اس کے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز قطع نہ کر سکے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 783۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی لکڑی ستون اور درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہوئے دیکھا تو آپ اسے اپنی دائیں یا بائیں ابرو کے سامنے کرتے تھے اور آپ اس کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 784۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ہم جنگل میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہمارے پاس تشریف لائی، آپ نے سترہ کے بغیر صحرا میں نماز ادا کی جبکہ ہماری گدی اور کتیا آپ کے آگے کھیل رہی تھی، آپ نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ ابو داؤد نسائی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 785۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز نماز کو نہیں توڑتی پس مقدور بر اسے روکو کیونکہ وہ گزرنے والا شیطان ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ الفصل الثالث۔ حدیث نمبر 786۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جایا کرتی تھی جبکہ میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ پر ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ مجھے ہاتھ سے دبا دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھیلا دیتی۔ انہوں نے بتایا ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 787۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں کسی کو نماز میں مشغول اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو تو اس کے لیے 100 برس کھڑے رہنا ایک قدم اٹھانے سے بہتر ہوتا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 788۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جاتا کہ اسے اس پر کتنا گناہ ملے گا تو وہ سمجھتا کہ اسے دھسا دیا جائے تو یہ اس کے لیے اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہوتا،
اور ایک روایت میں ہے اس پر آسان ہوتا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 789، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سترہ کے بغیر نماز پڑھے تو گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی اور عورت گزر کر اس کی نماز توڑ دیتے ہیں، اور اگر وہ پتھر پھینکنے کے فاصلے کے برابر اس کے آگے سے گزر جائے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب نماز پڑھنے کا بیان، الفصل الاول، حدیث نمبر 790۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک جانب تشریف فرما تھے۔ پس اس نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پس وہ گیا اور نماز دہرائی، پھر آ کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جا کر نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پس تیسری یا چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر جس قدر قرآن تمہیں یاد ہو پڑھو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور ایک دوسری روایت میں ہے پھر اٹھو حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اپنی تمام فرض و نفل نمازوں میں ایسے ہی کیا کرو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 791، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ اکبر سے اور قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ جب آپ رکوع کرتے تو آپ اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے تھے، نہ نیچے جھکاتے تھے، بلکہ ان دونوں صورتوں کے درمیان برابر رکھتے تھے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوتے اور پھر سجدہ کرتے۔ جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھتے تھے۔ آپ بائیں پاؤں کو بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ آپ شیطان کی طرح بیٹھنے سرون کے بل بیٹھ کر ٹانگیں کھڑی کر لینا اور ہاتھ زمین پر لگا دینا سے اور درندوں کی طرح بازو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر نماز ختم کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 792، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کر لیے، جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، پھر اپنی کمر کو جھکایا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی۔ جب سجدہ کیا تو آپ نے ہاتھ رکھے جو کہ بچھے ہوئے تھے، نہ سمٹے ہوئے تھے، اور آپ نے پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلہ کی طرف کیا تھا۔ جب آپ 2 رکعتوں میں بیٹھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، اور جب آخری رکعت میں بیٹھے
تو بائیں پاؤں کو آگے بڑھا کر سرین پر بیٹھ گئے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 793۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے وقت فرماتے اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، ہمارے رب تمام حمد و ستائش تیرے ہی لیے ہے، اور آپ سجدوں کے مابین یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 794۔ نافع رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے تھے، جب رکوع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کیا ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 795۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ انہیں کانوں کے برابر لے آتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور ایک دوسری روایت میں ہے حتیٰ کہ وہ انہیں اپنے کانوں کی لو کے برابر کر لیتے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 796۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اطمینان سے بیٹھ جاتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 797۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا، پھر اپنا کپڑا لپیٹ لیا، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو کپڑے سے ہاتھ نکالے، رفع الیدین کیا اور اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو رفع الیدین کیا، اور جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 798۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہر آدمی دوران نماز اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 799۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ فرماتے، پھر آپ حالت قیام ربنا لک الحمد پڑھتے، پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر نماز مکمل ہونے تک اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 800۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبے قیام والی نماز سب سے افضل ہے۔ رواہ مسلم۔